अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि बर्रे सगीर पूरे में कमेटी एक वबा की तरह हर खासो आम की जिंदगी में मौजूद है। आप दोस्तों ने अक्सर लोगों से ये जुमला जरूर सुना होगा कि जब कमेटी निकलेगी तो मैं ये वाला काम कर लूंगा, या फिर जब कमेटी निकलेगी तो फलाना काम मैं उस वक्त कर लूंगा। कई लोगों की जिंदगियों के कई बड़े काम कमेटी निकलने से मशरूत होते हैं। कमेटी डालने का अमल अब हर जगह बेहद आम है और इसकी वजह यह है कि इस एक अमल के बेपनाह फायदे हैं। आपकी जरूरियात, आपके रुके हुए छोटे मोटे काम, घरों की आराइश व जिबाइश और मुरम्मत जैसी चीजें इसी कमेटी से ही पूरी होती हैं। इसके अलावा कई लोग हज, उम्रा या कोई और दीनी खिदमत भी कमेटी के जरिए ही पूरी करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कमेटी डालने की शरई हैसियत क्या है? क्या कमेटी डालना इस्लामी तौर पर जायज है? और क्या कमेटी के जरिए हज, उम्रा या कोई भी और दीनी काम करना भी जायज है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको कमेटी डालने की शरई हैसियत, कमेटी के जरिए हज, उम्रा या कोई भी और दीनी खिदमत मुकम्मल करने की शरई हैसियत, कमेटी डालने की मुख्तलिफ अक़साम और इस अमल से मुतल्लिक दीगर कुछ सवालात के तफसीलन जवाबात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। बुनियादी तौर पर कमेटी डालने की 3 अक़साम हैं: सादा कमेटी डालना, लकी कमेटी और बोली कमेटी। सादा कमेटी की तारीफ ये है कि ये कमेटी इस तरह डाली जाए कि तमाम मेंबरान अपनी बारी आने पर रकम हासिल करते रहें और शुरू से आखिर तक तमाम मेंबरान ये कमेटी भी भरते रहें। मिसाल के तौर पर 4 दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो हर माह 1000 रुपए की कमेटी डालेंगे। अब अगले 4 महीनों तक हर माह इनके पास 4000 रुपया इकट्ठा होगा। कमेटी डालने से पहले ये 4 दोस्त कुरानंदाजी करते हैं कि पहली कमेटी किसके नाम आएगी, दूसरी किसके नाम, तीसरी किसके नाम और फिर चौथी और आखिरी किसके नाम। या फिर ये दोस्त बाहमी रजामंदी से आपस में ये तय कर लें कि पहली कमेटी किस दोस्त को दी जाएगी, दूसरी किसको, तीसरी किसको और फिर चौथी किसको। ये दोनों तरीकाकार जायज हैं। इसके बाद हर दोस्त 1 माह पूरी कमेटी हासिल करेगा और अगले 3 माह उस कमेटी की किस्तें अदा करेगा। कमेटी डालने का ये सादा तरीका शरई तौर पर बिल्कुल जायज है। हर मकतबा फिक्र के उलमा ने इस कमेटी डालने के तरीके को जायज करार दिया है, क्योंकि इस तरीके में ना तो किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है और ना ही किसी का नुकसान हो रहा है। बुनियादी तौर पर कमेटी डालने का ये तरीका पैसे गल्ला करने का आसान तरीन तरीका है। आप एक खास मुद्दत तक एक खास रकम कमेटी में डालते रहते हैं और फिर उस मुद्दत के खात्मे पर आपको अपनी डाली हुई तमाम रकम वापस मिल जाती है। बर्रे सगीर में ज्यादातर कमेटी डालने का यही तरीका राइज है, क्योंकि ये तरीका जायज भी है, शरई भी है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं। कमेटी डालने के दूसरे तरीके का नाम है लकी कमेटी। ज्यादातर देखने में ये आया है कि कारोबारी हजरात ये लकी कमेटियां डालते हैं। इस कमेटी में जिस मेंबर की कमेटी खुल जाती है वो पूरी रकम तो ले जाता है, लेकिन फिर कमेटी की माहाना रकम भरने का वो शख्स पाबंद नहीं रहता और इसी वजह से इस कमेटी को लकी कमेटी कहा जाता है। ये कमेटी डालना एक लिहाज से जुआ खेलने के बराबर है और इसीलिए लकी कमेटी की कोई शरई हैसियत नहीं। उलमाए कराम के नजदीक लकी कमेटी एक नाजायज और गैर शरई काम है, क्योंकि इस फेल से साफ साबित हो रहा है कि एक शख्स बिना कुछ किए एक बड़ी रकम हटा लेता है, जबकि दीगर कई अफराद का बगैर किसी वजह के नुकसान हो जाता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि मैं 5 बंदों के साथ 1000 रुपए की कमेटी डालता हूँ। इस कमेटी की कुरानंदाजी में पहला नाम मेरा आता है और ये कमेटी पहले नंबर पर मुझे दे दी जाती है।
اب اس لکی کمیٹی کی وجہ سے میں نے 1000 روپیہ دے کر 5000 روپے کما لیے، اور اس کے علاوہ میں اس بات کا پابند بھی نہیں کہ اگلے 4 مہینے 1000 روپیہ فی ماہ کے حساب سے کمیٹی کا حصہ دیتا رہوں۔ اب یہ جوا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد کمیٹی کی ایک تیسری قسم ہے جسے بولی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ کمیٹی کی اس قسم میں قرعہ اندازی میں جس ممبر کا نام آتا ہے اسے کوئی دوسرا ممبر زیادہ رقم دے کر وہ کمیٹی لے لیتا ہے۔ اس کمیٹی میں بھی لکی کمیٹی کی طرح جس کا نام قرعہ اندازی میں آتا جاتا ہے وہ کمیٹی سے باہر ہو جاتا ہے۔ بولی کمیٹی بھی سراسر جوا اور سود ہے، اور یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں، یہ بھی مکمل طور پر ایک غیر شرعی فعل ہے۔ کمیٹی ڈالنے سے متعلق ایک اور بڑا مسئلہ ہے نگران یا منتظم کی طرف سے ایک خاص رقم کی کٹوتی کا۔ مثال کے طور پر آپ کو کمیٹی کی رقم ملنا تھی 10,000، لیکن کمیٹی کا نگران یا منتظم آپ کو 9,500 ادا کرتا ہے۔ آپ سے جو 500 روپیہ کاٹا جاتا ہے اس کی حجت یہ دی جاتی ہے کہ کمیٹی کا نگران یا منتظم لوگوں کو موبائل سے کال کرتا ہے، کمیٹی کی یاد دہانی کے لیے اپنے موبائل سے میسیجز کرتا ہے، اس کے علاوہ کمیٹی کی ادائیگی یا وصولی کے لیے لوگوں کے گھروں تک جاتا ہے۔ اب ان تمام مراحل میں نگران کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ یہ خرچہ کمیٹی کے ممبران کی ادائیگیوں میں سے کاٹ کر پورا کرتا ہے۔ کیا اس نگران یا منتظم کا اس طرح کمیٹی میں سے پیسے کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ کمیٹی کے منتظم کا اس طرح پیسے کاٹنا جائز نہیں، اس میں رشوت اور سود کا شائبہ ہے۔ اس کا جائز طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تمام معاملات کمیٹی ڈالنے سے پہلے طے کر لیے جائیں۔ کمیٹی کا نگران تمام ممبران کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ کمیٹی کے معاملات سے متعلق کیے جانے والے خرچے کمیٹی کی ادائیگیوں میں سے کاٹے جائیں گے، تاکہ تمام ممبران کو یہ بات پہلے سے پتا ہو کہ اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو اس کی کٹوتی کی جائے گی۔ اس طرح کسی بھی ممبر کو یہ نہیں لگے گا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں اگر نگران اچانک سے کمیٹی دیتے وقت کوئی رقم کاٹ لیتا ہے خرچے کی مد میں، تو وہ مکمل طور پر دھوکہ دہی ہے، کیونکہ ممبر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی کٹوتی بھی کی جائے گی۔ لہٰذا اس معاملے میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ اس طرح کی تمام باتوں کو کمیٹی ڈالنے سے پہلے طے کر لیا جائے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ کیا کمیٹی ڈال کر اس سے حاصل ہونے والی رقم سے حج، عمرہ یا کوئی بھی اور دینی کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کمیٹی کی رقم قرض ہی شمار ہوتی ہے، اس کی ادائیگی اس انداز سے ضروری ہے جیسے کمیٹی کے ممبران اس کے لیے طریقہ مقرر کریں۔ حج کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ حج کرنے والے مسلمان پر قرض نہ ہو، لہٰذا اگر کسی نے حج کیا اور اس پر قرض بھی تھا لیکن وہ اس قرض کو چکانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس بات میں کوئی حرج نہیں، اس شخص کا حج کرنا جائز شمار کیا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین سے اس معاملے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کمیٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہر ماہ ان کی تنخواہ سے ایک خاص رقم کاٹ لی جائے، اور پہلے ماہ ایک شخص کو، دوسرے ماہ دوسرے شخص کو، تیسرے ماہ تیسرے شخص کو، اور چوتھے ماہ چوتھے شخص کو وہ رقم دے دی جائے۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر انسان سب سے پہلی والی کمیٹی وصول کرتا ہے تو باقی رقم اس کے ذمہ قرض لگ جاتی ہے، لیکن اس رقم سے حج یا عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ قرض چکا سکتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں احتیاط کا پہلو غالب رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ آخری کمیٹی کے حساب سے حج یا عمرے کو پلان کر لیں۔ آپ کمیٹی کے آخری ممبر کے طور پر اپنے نام کو والنٹیئر کر دیں اور اس کے بعد حاصل ہونے والی رقم سے حج، عمرہ یا کوئی بھی اور دینی خدمت سر انجام دے لیں۔ اس سے آپ کو یہ ذہنی سکون ملے گا کہ آپ کی کمیٹیوں کی میعاد پوری ہو چکی ہے، کل کی کل رقم آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ نے کوئی کمیٹی کی قسط ادا نہیں کرنی اور نہ آپ کے ذمہ کوئی قرض واجب ہے، لہٰذا آپ آرام سے اپنی کوئی بھی دینی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔